31 دسمبر سن 1600 کو اس دن کچھ 200 افراد برطانیہ جا کر انہوں نے وہاں کی کوئین سے جا کر بولا کہ ہم کو ایسٹ انڈینز جو انڈیا کی ایریا تھا وہاں پار کرنا ہے، اس کے لیے آپ ہم کو ایک چارٹر ایک معاہدہ بنا کر دو جس میں لکھا ہو کہ صرف ہم لوگ وہاں پر کام کر سکتے ہیں اور اس کے بدلے میں ہم بہت پیسہ لائیں گے برطانیہ۔ اس طرح سے برطانیہ کی شہزادی کوئین ایزابیتھ نے اس معاہدے پر سائن کر دیا اور اس طرح جنم ہوا ایسٹ انڈیا کمپنی۔ 13 سال بعد 1613 میں کمپنی کے کچھ امپورٹنٹ افسر جہانگیر کے دربار میں حاضری لگائی۔ جہانگیر مغل کے امپائر کر رہا تھا اور دہلی پر راج کر رہا تھا، تو ان انگریزوں نے جا کر جہانگیر کے دربار حاضری لگ گئی اور کہا کہ ہمیں انڈیا کے ساتھ تجارت کرنا ہے، تو جہانگیر نے اجازت دی۔ سورات میں پہلا تجارت کا آغاز ہوا اور مسالوں تجارت کے آغاز ہوا۔ شروع میں کمپنی کو پیدا ہو رہا تھا، لیکن بھارت میں بہت پیسہ تھا اور جہاں بہت پیسہ ہو وہاں ہوتا ہے مقابلہ، کمپٹیشن۔ جس طرح برطانوی لوگ مسالوں میں دلچسپ تھا، ویسے ہی ڈچ ایسٹ انڈیا کمپنی ان کو بھی انڈیا کے مسالے چاہیے تھے، اور اس ریجن میں ڈچ ایسٹ انڈیا کمپنی زیادہ پاورفل تھا۔ تو اس طرح جب برٹش پیپل نے دیکھا کہ اس ریجن میں مسالوں کے رفار میں ڈچ لوگوں نے منافع بنائے ہوئے ہے اور اپنا طاقت بنائے ہوئی ہے، تو برطانوی لوگوں نے سوچا کہ یہ کاروبار چھوڑنا چاہیے، ہم کچھ نیا کرنا چاہیے۔ پھر برطانوی لوگ نے انڈیا کے کمپاس اور سلک کی تجارت شروع کی۔ برطانوی لوگ نے اس تجارت سے بہت فائدہ ہوا، کیونکہ جب انہوں نے کپاس اور سلک انٹری مارے تو انہوں نے وہاں بہت پیسہ جمع ہوا اور اس کا طاقت میں اضافہ ہوا۔ برطانوی لوگ صرف تجارت کے غرض میں آئے تھے، لیکن ان کا سوچ بدل گئی۔ سال 1757 ایسٹ انڈیا کمپنی کے ایک افسر رابرٹ کلیو نے بنگال کے سراج الدولہ کو ہرا دیا۔ یہ لڑائی تھی بیٹل آف پلاسپی کی جنگ۔ یہ ایک ایسی لڑائی تھی جو بھارت کے پورے اتہاس سب سے اہم ایونٹ سے مانی جاتی ہے، کیونکہ اس لیے لڑائی کے بعد کمپنی جو اب تک صرف ٹیکس کرنے والا کمپنی تھی وہ اپنی پورا اپروچ بدل۔ جنگ پلاسی میں ایسٹ انڈیا کمپنی رابرٹ کلیو نے جیت ہوئی وہاں پہ، تب وہاں پر دیوانگی کی اداکار مل گیا، یعنی بنگال پوری اسٹیٹ میں جتنے ٹیکس وصول ہو رہے تھے وہ ٹیکس اب کمپنی وصول کرے گا۔ کسی بھی ملک میں ٹیکس وصول ہو رہی ہے تو اس دیش کی سرکار کون وصول کر رہا ہے؟ اس دیش کا سرکار۔ جب ٹیکس کو کوئی پرائیویٹ ادارے وصول لگ جائے تو سوچے اس آرگنائزیشن کتنی آزادی ہوں گے۔ وہ صرف پرائیویٹ کمپنی نہیں تھی، اب وہ ایک کمپنی کنگ بن چکے ہیں، مطلب ساری کمپنیوں کا سردار بن چکا تھا۔ اس اینٹی سے اس کمپنی سے لوگ ڈرنے گئے۔ جب کمپنی کو ٹیکس وصول کرنا کا اداکار مطلب ذمہ داری مل گیا، تب انہوں نے بنگال کو پوری طرح سے لوٹ گیا تھا۔ وہاں سے جتنے بھی ٹیکس کلیکٹ ہو جاتا تھا تو اس ٹیکس لے کر لوکل چیزوں کو خرید کر بیچتے تھے۔ انگلینڈ وہاں سے پروفٹ کماتے تھے۔ کمپنی کا بہت فائدہ ہو رہا تھا اور اس وجہ سے کمپنی جو پیسہ کما رہی تھی اور اس سے اپنی ملٹری مطلب فوج سپاہی کو بڑھانا کرنا شروع کر دیا، اور اس طرح کمپنی کے پیسہ اور فوجی طاقت بڑھتی اور گریجولی اور ان کی کنڈیشن بہت اچھی ہوئی۔ کا فرینچ اور ڈچ کمپنی کی بگ کمپنی تھی، ان کو نکال دیا، ایک دم ختم کر دیا۔ کمپنی آس پاس راج کو زبردستی اپنے راج میں شامل کیا، جن سے ان جیتتے تھے انہیں زبردستی سے شامل کرتے تھے اور ٹیکس بھی وصول کرتے تھے اور قبضہ بھی کرتے تھے۔ ایسے کرتے کرتے ایسٹ انڈیا کمپنی اتنا پاورفل ہوا، جہاں بھی جاتا اپنا راج قائم کرتا تھا۔ 2,60,000
فوجی تھے ان کے ساتھ، ان کمپنی کے ساتھ تھے ان فوجوں میں زیادہ انگلینڈ مطلب بھارت والے۔ 1760 سے لے کر 1820 1760 سے لے کر 1820 وقت تھا۔ اس ٹائم میں برطانیہ میں صنعتی انقلاب آیا، یعنی برطانیہ میں مشینوں کی یوز زیادہ لگا۔ جو کام انسان اپنے ہاتھوں سے کرتے تو وہ کام مشینوں انسان سے زیادہ کرتے تھے اور کم وقت میں کرتے تھے۔ اس صنعتی انقلاب کی وجہ سے برطانیہ میں بہت زیادہ جاب پیدا ہوئے، وہاں بہت خوشحالی اور اکنامک انکریز ہونے لگی۔ لیکن ایسٹ انڈیا کمپنی سے کیا کنیکشن ہے؟ تو کنیکشن اس طرح تھے، جب برطانیہ میں ریولوشن آئی تو ایسٹ انڈیا کمپنی نے کاٹن کلیکٹ کر وہاں بھجوا دی۔ کمپنی کاٹن یوز کر انگلینڈ کے جو ڈیزائن تھے وہ بہت مقبول تھے، تو وہ کاپی کر کہ بہت بڑے پیمانے پر مینوفیکچر کرنے لگے۔ پھر برطانیہ عام لوگوں کو بیچنے دی۔ جب عام لوگوں کو بیچنے لگے جس سے انڈیا کو بڑی نقصان ہوا اور زیادہ پیدا برطانیہ کو ہوا، برطانیہ کو ہوا، اور اس کے بیک بون تھی انڈیا اکنامی۔ اس کمپنی اتنے طاقتور ہوئی تھی کہ آس پاس علاقوں پر بھی نظر رکھتے تھے۔ وہاں انہوں نے دیکھا کہ چائنا میں بہت چائے بنتی ہے۔ کمپنی نے چین کے ساتھ چائے بزنس شروع کیا، تو انہوں نے کہا کہ برطانیہ کے لوگ جو چائے بہت پسند ہے، تو کمپنی نے چائنا سے چائے لیتے اور بدلے میں سلور دیتے۔ پھر کمپنی کے افسر فیصلہ کیا کہ ہم چائنا کو چائے کے بدلے سلور نہیں دیتے گے، ہم ان کو بیچیں گے افیون۔ شروع 50 ایئر میں چائنا ایسا ہوتا گیا، پھر چین نے انکار کر دیا، تو کمپنی نے پہلے سے بہت طاقتور تھی، تو کمپنی جا کر چائنا پر حملہ کیا اور اس کو کہتے ہیں افیون فرسٹ کلاس۔ اس میں کمپنی نے جیت ہوئی۔ 1857 میں ہندوستان میں کمپنی کے خلاف آواز اٹھی، اس لیے ان کو فرسٹ کلاس آف انڈیپینڈنس کہا جاتا ہے۔ ایسٹ انڈیا کمپنی کے جو فوجی تھے وہ 80% انڈین تھے، اور کمپنی اتنا لالچی تھی کہ سارا پیسہ اپنا جیب میں رکھتا تھا۔ تو انڈین آرمی نے بغاوت شروع کی، جس کی وجہ سے ایسٹ انڈیا کمپنی کا خاتمہ ہوا۔ پھر 1858 برٹش کراؤن نے فیصلہ کیا کہ اب ایسٹ انڈیا کمپنی نہیں رہیں گے، اور اس کے سارے طاقت جو مطلب جتنی بھی اثاثہ تھے، آرمی تھے، سب کو برٹش کراؤن نے لیا، اور انڈیا سے ایسٹ انڈیا کمپنی کا راج ختم ہوا، اور اس کے بعد برطانیہ کی گورنمنٹ نے راج شروع کیا۔ ایسٹ انڈیا کمپنی کی کہانی سے ہمیں کیا کنکلوژن ملتی ہے؟ کنکلوژن یہ ملتی ہے کہ بھی کسی دیش میں پرائیویٹ کمپنی کو اتنا بڑے نہیں بنانا چاہیے کہ وہ دیش سے بہت سے بڑا ہو۔ اگر پرائیویٹ کمپنی کو کنٹرول نہیں کیا، رول ریگولیشن نہیں لگائی، تو ایک کمپنی اتنی پاورفل ہو سکتا ہے کہ وہ اپنا آرمی کھڑا کر سکتا ہے اور ملک قبضہ کر سکتا ہے۔